غوث اعظم کی کرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملا علی قاری کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں، اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھیں کون سی چھوڑیں، کون سی لکھیں. اور ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے. عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ. مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا. غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں. فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا. تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے. پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو. غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا. تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو. غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا. اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا. اللہ اکبر. اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے. اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے. پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ. ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی. کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. تیرے قربان جاؤں عبد القادر، تیری کیا بات ہے. اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے. اس طرح کی بکواس دین کے نام پر. ہاں میں تو بار بار یہ سوال کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں لوگ، کوئی بھی جماعت ہو بہت غور سے سنیں، اور وہ بھی سننے کے بعد چاہے مجھے 2 مرتبہ گالیاں دے دیں، برا بھلا کہہ دیں، کامنٹس کر دیں، لیکن میری بات پہ غور ضرور کریں. میری بہت گزارش ہے، 50 گالیاں دیں، غور کریں، انشاءاللہ مجھے اجر ملے گا. کہ آپ اپنی دعوت میں یہ جو بزرگوں کے واقعات کو اتنا فوکس کرتے ہو کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ پانی پہ چلتے تھے، وہ اتنی وضو کرتے تھے، ان کو یہ خلافت ملی اور فلاں خواب میں آ کے ان کو یہ کہتے ہیں، اور اس کی لونڈی یہ ہو گئی، اس کے دل میں یہ آیا تو انہوں نے سمجھ لیا اور انہوں نے یہ کر دیا. اس کا مقصود کیا ہے؟ یہ دعوت کا کون سا طریقہ ہے؟ کسی نبی، کسی صحابی، کسی تابعی، کسی امام کا آپ یہ طریقہ بتائیے کہ وہ بزرگوں کے اس طرح کے واقعات سنا کے جو ہے لوگوں کو افیم کھلاتا ہو. ہم تو ایسے بزرگ کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں جن کی یہ شان ہے، وہ خواب یہ دیکھتے تھے، کشف دیتا تھا، وہ فلاں کے خلیفہ اور نائب تھے. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کون سی خدمت آپ کر رہے ہیں؟ اس سے دل و دماغ میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ بلکہ الٹا ان بزرگوں کی جو ہے عقیدت غلو میں مبتلا کر کے انسان کو شرک میں لے جاتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یا آپ کے آس پاس کے درجے کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی امتی، سوال ہی نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آگے لوگوں نے کہا یا سیدنا یا خیرنا انت سیدنا انت خیرنا، اس طرح کا جملہ کہا، روایتوں میں ثابت ہے، تو حالانکہ یہ غلط نہیں تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جو پہلے کہہ رہے تھے وہی کہو، لا یستہوینکم الشیطان، شیطان تم کو جو ہے ہوا اور خواہش پہ مبتلا نہ کر دے، بہکا نہ دے. ہاں میں لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ بہا، میں اس کو پسند ہی نہیں کرتا کہ تم مجھ کو میرے اس مقام سے اوپر لے جاؤ جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روک رہے ہیں. کسی نے کہہ دیا ما شاء اللہ وشئتا، جو اللہ نے چاہا، جو آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے. ہاں یہاں ایک خواب میں آگے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، تو خواب اب کتاب میں بیان کیا گیا ہے، تو آگے کہتا ہے کہ وہ کہا ٹھیک ہے عقیدت محبت میں ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا برداشت نہیں کیا اپنے صحابی سے کہ ماشاء اللہ کے ساتھ شیتا کہے، اللہ جو چاہتا ہے اس کے ساتھ یہ کہے کہ جو آپ چاہیں. اور یہاں کسی کو رسول بنا دیا، دوسرے کو نام پہ کہا کہ محبت میں ہو جاتا ہے. یہ حفوات اور بکواس والا دین نہیں ہے کہ آپ شکر اور نشے کی حالت میں ہو بول دے اور اس کے جواز کا فتویٰ مل جائے. نشے کی حالت میں آدمی اگر واقعی ہے، شکر کی حالت ہے تو وہ غیر مکلف ہے، لیکن اس کو صحیح نہیں کہا جائے گا کہ اس نے جو کہا صحیح ہے. اس کی بات اگر کفر ہے تو کفر ہوگی، اگرچہ اس پر لاگو نہ ہو، یہ الگ بحث ہے. اچھی طرح سمجھیں. کوئی بزرگوں کو اللہ کہہ رہا ہے. ہاں شیخ امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک حاجیوں کا جہاز آیا، حاجی نے آگے کہا کہ حاجی صاحب آپ نے بچا لیا ہم کو. کہا کیسے؟ کہا وہ جہاز جو ہے بھنور میں پھنسا ہوا تھا، ہاں اچانک ہم لوگ کو لگا کہ ڈوب جائیں گے، اور اچانک جب بھنور سے باہر نکلنے لگا، جب ہم نے جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ آپ جو ہے بھنور سے جہاز کو پکڑ کر نکال رہے ہیں. تو حاجی صاحب نے کہا کہ ارے
یہ اللہ ہے جو پتہ نہیں کس کی شکل میں جو ہے وہ کام کر دیتا ہے اور نام بندوں کا ہو جاتا ہے. یعنی حاجی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں آ کر جو ہے اس نے کیا, اللہ رب العالمین کو آنے کی اور اس کی ضرورت ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ہاں, اس کا حکم, اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز چاہتا ہے تو کن کہتا ہے, ہو جاتا ہے. پوری کائنات بن گئی اللہ کے کن کہنے سے. آپ کے جہاز کو نکالنے کے لیے حاجی امداد اللہ کا بھیس لے کر آنا پڑا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں یہ عرض کر رہا ہوں, یہ نقل کر رہا ہوں نا, مجھے ڈر لگ رہا ہے واللہ کہ شرکیات, حفوات, ہاں, اور یہ اللہ کی شان میں گستاخیاں, یہ نقل کرنا بھی جو ہے خوف کا باعث بنتا ہے. تھوڑا سا ایمان ہمارے پاس ہے اس بنیاد پر. ہاں, اللہ رب العالمین جو ہے وہ جو ہے ان چیزوں سے بری ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی, یہ تو جیسے ایک واقعہ یہ بیان کیا گیا اور دوسرا کہ دوسرے طریقے سے کہ وہ حجرے میں گئے, نکلے تو لنگی نچوڑ رہے ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ امداد المشتاق کتاب مل رہی ہے مارکیٹ میں, اس میں یہ واقعہ موجود ہے, میں نے پڑھا ہے, دیوبند وغیرہ سے چھپتی ہے. ہاں, میں شیخ اشرف علی تھانوی صاحب کا حاشیہ ہے, اس پر فاروقی صاحب کا مزید حاشیہ ہے. تو امداد اللہ صاحب نے واقعہ نقل کیا, حجرے میں گئے, اندر گئے اور واپس نکلے تو لنگی نچوڑ. کہا ایسے کیسے بھیگ گئے؟ کہا وہ حاجیوں کا جہاز ڈوب رہا تھا, میں چلا گیا نکالنے. دو الگ الگ واقعات. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین اس قسم کے دین سے ہمیں بچائے. یہ دھوکہ ہے اور افیم ہی ہے یہ, جہاں قرآن و حدیث کی دلیلوں کو دیکھے بغیر آدمی اس قسم کے حفوات اور بکواس کو دین سمجھے, اس کو بانٹے پھیلائے. وہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے کہ قرآن و حدیث صاف صاف جو تعلیمات پیش کر رہے ہیں اس کو سننے ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اللہ کے کلام کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے. وہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے عقیدے رکھتے ہیں تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ اور ان لوگوں کے مقابلے میں یہ عقائد کون سے مختلف ہیں. مشرکین مکہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان زمین کا خالق, قرآن کائنات کی تدبیر کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں, بدھ بھی نہیں ہے. اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگان اور اولیاء اور صالحین ایسے ہیں جو جہاز بچا لے ہوئے, کائنات کا نظام پلٹ دے ہوئے, مردے کو زندہ کر دے ہوئے. جو کفار مکہ بھی نہیں کہتے تھے وہ یہ کہتے ہیں.